امریکہ ایرانی پاور پلانٹس پر حملے کرے تو باب المندب بند کر دیں گے۔ ایران نے یمنی حوثیوں کو باب المندب بند کرنے کی تیاریوں کا پیغام پہنچا دیا۔ عالمی خبررس ایجنسی کے مطابق ایرانی قیادت نے اس پہلو پر غور کے بعد حوثیوں تک پیغام پہنچایا ہے۔ حوثیوں نے باب المندب کے قریب میزائل اور ڈرونز نصب کر دیے۔ امریکی صدر نے 2 روز قبل ایرانی پاور پلانٹس پر حملوں کی دھمکی دی تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی حملے کے بعد اہواز میں بچوں کے کینسر اسپتال کو ہنگامی طور پر خالی کرانا پڑا۔ انہوں نے کہا اسپتال کے قریب امریکی حملے کے باعث کیمو تھراپی کے زیر علاج 211 بچوں کو فوری طور پر دوسرے مقامات منتقل کیا گیا۔ حملے کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے ترجمان نے کہا اسپتالوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنانا انتہائی قابل عمل مذمت ہے۔ انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے اسپتالوں اور مراکز صحت کو نشانہ بنائے جانے پر جان بوجھ کر نظریں چرا لیتے ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر ابراہیم ذوالفقاری نے 2 ٹوک وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ خطے کا انفراسٹرکچر بھی ایرانی مسلح افواج کے نشانے پر ہوگا۔ خطے کے انفراسٹرکچر کو ایسے تباہ کیا جائے گا جیسے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایران کسی بھی امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ ایران کسی بھی صورت امریکہ کو آبِ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ آبِ ہرمز ایران کی ناقابل عبور سرخ لکیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس سادگی اور کفایت کے اقدامات پر رپورٹس پیش کی گئیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ سادگی اور کفایت مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا جس پر تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت مستحکم ہے۔ ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لائے عمل مرتب کیا جائے۔ بروقت اور مؤثر حکومتی حکمت عملی سے ملک میں ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کا بہترین انداز میں انتظام کیا گیا۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا۔ سیکیورٹی ذرائع فورسز کی کارروائیوں کے دوران مزید 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ فورسز کی جانب سے خارجی دہشت گردوں کے دشوار گزار علاقوں میں کمی گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شعبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی۔ قومی ادارہ صحت ملک کے نظام صحت میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ آج پاکستان کو صحت کے شعبے میں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر متعدی امراض کا بوجھ روز بروز بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کو بیمار ہونے سے بچانے کے لیے عملی اقدامات میری ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بیماریوں کے خطرات کے بروقت نشاندہی کے لیے ریئل ٹائم کو مضبوط بنایا جائے۔